الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں 424 نمبر حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس۔ عنوان یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے تو جہاں کہیں وہ چاہتا ہے یا جہاں کہیں اس کو حکم، یعنی وہ جو گھر والا ہے جہاں کہیں وہ کہے، جہاں اس کی چاہت ہو وہاں پر نماز پڑھ لے، ولا یتجسس، اور فضول سوالات نہ کرے۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے 424 نمبر، وہ سیدنا عتبان میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، فقال، اور فرمانے لگے، این تحب ان اصلی لک من بیتک، قال فاشرت له الى مکان فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصففنا خلفہ فصلی رکعتین۔ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کے گھر میں کہاں میں نماز پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ کہاں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے صف بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ یہ اصل میں ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے، اور اگلی حدیث 425 نمبر حدیث وہ تفصیلی جو قصہ اس حدیث کے اندر ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنانا، یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ خاص کرنا۔ کئی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر بارش ہے تو بارش میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا صلوا فی البیوت، لوگوں گھروں میں نماز پڑھو، یا نوافل وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں تو نوافل وغیرہ میں جو ہے وہ گھر کے اندر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں ایک خاص جگہ، ایک کمرہ یا ایک جگہ گھر میں ایک خاص کر لینی چاہیے۔ اس کو مصلی بھی کہہ سکتے ہیں، مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو بالکل تصویروں سے پاک رکھا جائے، اس میں ذکر و اذکار، اس میں قرآن ترجمے والے پڑھے ہوئے ہوں، اس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، جو گھر کے بچے ہیں، بڑے ہیں، جب بھی ان کو فارغ وقت ملے تو وہ وہاں جا کر اپنا جو ہے وہ ذکر و اذکار کریں اور بیٹھیں اور اپنا وقت جو ہے وہ سپینڈ کریں۔ تو جو مکمل حدیث ہے، اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر ذکر کیا ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں وصلی البراء بن عازب فی مسجدہ فی دارہ جماعۃ، اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں جو انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی اس میں جماعت کروائی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو یہ جو مکمل قصہ ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ ان عتبان بن مالک، میں کچھ تھوڑی بہت عربی پڑھ کے ساتھ ترجمہ کرتا جاتا ہوں کیونکہ حدیث لمبی ہے، ایک ساتھ اس کی عربی پڑھنا جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ سامعین کو ہو سکتا ہے کہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ عربی جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تو عربی پڑھتا جاتا ہوں ساتھ میں اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ تو ان عتبان بن مالک، سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار، سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں حاضر ہوئے، اور یہ انصاری صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ صاف چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کا امام بھی ہوں، اپنی قوم کو نماز پڑھا دیتا ہوں، فاذا کانت الامطار سال الوادی، تو جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا تو وادیاں بہہ پڑتی ہیں، الذی بینی و بینہم، جو میرے اور ان مسجد والوں کے اور جہاں میں نے نماز پڑھانی ہوتی ہے اس مسجد کے درمیان کی جو گلی ہے نا وہ پانی سے بھر جاتی ہے، رستہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو لم استطع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم، تو میں ان کے پاس آؤں، ان کو نماز پڑھاؤں، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کیونکہ نظر بھی نہیں آتا، ساتھ کوئی لے کے آنا والا بھی نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ مسجد آنا میرے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ میں کیسے مسجد پہنچوں۔ ویسے تو عام طور پہ رستے سے پکڑ کے یا کسی کو کہہ کے بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بارش میں تو لوگ باہر بھی نہیں نکلتے، تو میں وہاں نہیں پہنچ پاتا۔ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّا، میری خواہش ہے
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے گھر میں، اور میرے گھر میں نا کسی جگہ پر نماز پڑھ لیں تاکہ میں اسے مسجد اور مصلی بنا لوں، اور وہاں پر جو ہے وہ میں نماز پڑھ لیا کروں ایسی حالت میں جب میں مسجد نہیں جا سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسی بیماری جس میں بندہ مسجد نہیں جا سکتا ہے اس میں گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، فرض نماز، لیکن شرط کیا ہے؟ مسجد نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ نظر اتنی کمزور ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا اور رستہ بھی خراب ہے۔ بارش میں تو ویسے ہی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی بارش کی وجہ سے جو ان کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ گھر میں ایک جگہ خاص کرنا چاہ رہے ہیں نماز کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیں ہم اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چھوڑ دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے صرف 2 لوگ فرض نماز سے پیچھے رہتے تھے، ایک وہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ منافق ہے واضح طور پہ، جو چھوٹے موٹے منافقین ہوتے تھے نا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو اتنے بیمار ہوتے، اتنے مریض ہوتے کہ 2 لوگوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی مسجد نہیں آ سکتے تھے۔ صرف یہ 2 لوگ ہم میں سے پیچھے رہتے تھے، باقی ہر بندہ مسجد آتا تھا۔ تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کی جو خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے جو شریعت کے مطابق ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں سأفعل انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ ان قریب آپ کے گھر آؤں گا اور نماز پڑھوں گا۔ تو اتبان کہتے ہیں فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، تو ابھی اگلی صبح جو ہے وہ ہوئی تو جب سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانے کی اجازت لی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ کہ کسی کے بھی آپ گھر جا رہے ہیں، کسی کے بھی گھر، وہ آپ کو بلا بھی رہا ہے تب بھی، وہ آپ کا مرید ہے تب بھی، آپ پیر صاحب ہیں، آپ بہت بڑے ولی ہیں، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا بڑا رتبہ ہو سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھر جا کر اجازت لے کر اندر جا رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کسی کے بھی کمرے میں جانے سے پہلے، کسی کے بھی گھر جانے سے پہلے اجازت ضرور لیں، پہلے پوچھیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں، سلام کریں، سلام کے بعد پوچھیں ادخل کے میں اندر آ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے ٹھیک ہے، 3 دفعہ اجازت مانگے نہیں دیتا تو واپس چلے جائیں۔ یہ ہے شرعی آداب۔ یہ نا ناراض نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ بھائی میں گیا تھا آپ نے اندر نہیں آنے دیا، میں نہیں آ رہا، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، اندر چلے گئے، تو اندر جاتے ساتھ بیٹھے نہیں۔ فرماتے ہیں فلم یجلس حتی داخل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو کر بیٹھے نہیں، فرمانے لگے این تحب ان اصلی من بیتک، ہاں بھئی کہاں آپ کے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں کہاں، جہاں آپ اشارہ کریں گے تو میں پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں فاشرت له الى ناحیۃ من البیت، تو میں نے گھر کی ایک جانب جو ہے وہ اشارہ کر دیا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھا دیں، اور میں اس کو جو ہے وہ مصلی بنا لوں نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں گے، خیر و برکت اور بھلائی والی ایک جگہ بن جائے گی تو میں وہاں پر نماز پڑھ لیا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، تو کہتے ہیں فقمنا فصفنا فصلی رکعتین ثم سلم، ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائے اور سلام پھیر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نفل نماز ہوتی ہے جیسے اشراق وغیرہ کی نماز ہے اس کی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس کی ایک یہ دلیل ہے، اور اس طریقے سے دوسرے بھی کچھ دلائل موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھا لی تو وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، پھر ہم نے ایک تھوڑا سا نا ایک سرید ٹائپ بنائی ہوئی تھی، خزیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں گوشت کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس پر آٹا جو ہے وہ اس کو باریک کر کے چھڑکا جاتا ہے، تو وہ ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھڑے ہی تھے کہ جو لوگ تھے محلے والے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پر تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہونے لگے، فاجتمعوا، سارے لوگ جمع ہو گئے، فقال قائل منهم، تو وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ این مالک ابن الدخیشن یا ابن الدخشن، یہ ایک صحابی ہیں، تو یہ جو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں وہاں پر ایک شخص نے جو ہے ایک جملہ کہہ دیا، فقال بعضهم ذالک منافق، کہنے لگے کہ
وہ یہاں پہ تو نہیں ہے، وہ تو منافق ہے، منافقوں کے ساتھ ہوگا وہاں پہ کہیں۔ تو کہنے لگے کہ لا يحب اللہ و رسولہ، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل ذلک، یہ نہ کہو۔ اچھا، وہ صحابہ کرام نے جو کہا تھا نا، وہ اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ بات نہ کہو، الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ان کی جو نیت ہے وہ بھی صاف ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو پھر وہ صحابی جنہوں نے یہ بات کہی تھی منافق والی، تو کہنے لگے اللہ و رسول عالم، ٹھیک ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر اس کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ ہے، تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث میں جو یہ بات موجود ہے ابن دخشن والی، اس کے بارے میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد زرار جو گرانے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا تھا، ان میں ایک مالک تھے اور مان بن عدی تھے۔ تو یہ منافق نہیں تھے، بلکہ ان کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان کی وہی صفت تھی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کرتے تھے اور اللہ کے لیے خالص کلمہ پڑھتے تھے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ گھروں میں یا اس سے پہلے کہ کسی بیماری کی وجہ سے نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا کہ گھر میں بھی ایک خاص کمرہ، ایک خاص جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے یا مصلی کے طور پر جو ہے وہ اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خیر و برکت کے لیے جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنا یا دعا کروانا، یہ جو ہے وہ بزرگوں سے، اور جو کوئی نیک شخص آتا ہے تو اس سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھ دیں تاکہ میں جو ہے وہ یہاں پہ نماز پڑھتا رہوں۔ اسی طریقے سے جو شخص مہمان آتا ہے اس کی مہمان نوازی کرنا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے لیے انہوں نے گوشت کے ٹکڑے اور آٹے کا وہ جو ایک سرید ٹائپ بنائی ہوئی تھی، یا ایک اس کو جو ہے خزیرہ کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ ایک بنا کے جو ہے وہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ تناول کیا، یا اس حدیث میں موجود نہیں ہے تناول کیا یا نہیں، بہرحال انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور بھی اس سے بہت سارے مسائل پتہ چلتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنانا اور نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا تعین کرنا اور اس کو مختص کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہمارے گھروں میں خیر و بھلائی اور برکت عطا فرمائے، اور گھروں میں بھی نوافل پڑھا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی فرض نماز کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وہ ساری گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں بھی بندہ نماز پڑھے۔ ہاں، عذر کی بنا پر فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، وگرنہ فرض کی جگہ مسجد ہے۔